ناظرین، میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، میں نے عید سے قبل اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ عید گزرتے ہی کچھ اہم گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب کے جو اسکیم ہے، جو اسکینڈل ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اور کچھ حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی گرفتاریوں کی بھی نشاندہی کی تھی۔ عید گزر چکی، اب گرفتاریوں کا موسم شروع ہو چکا، اور ابھی جب شہباز شریف کے گھر پہ نیب کی ایک بھاری نفری موجود تھی اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ موجود تھی، تو مجھے ایک صاحب کی کال آئی اور اس نے کہا کہ آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہاں پہ جس قدر پولیس کا اکٹ ہے، جس قدر تیاری ہے، جس قدر کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو کہا گیا ہے کہ آپ صورت میں گرفتار کر کے آئیں، اور نیب بھی پوری تیاری میں ہے اور نیب کے اہلکار وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور تمام تیاریاں مکمل ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ ڈرامہ چل رہا ہے، گرفتاری نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس کے ساتھ ہی ٹویٹ بھی کر دیا اور فیس بک کے اوپر بھی لگا دیا، لیکن میں نے تھوڑی سی احتیاط برتی ایز اے جرنلسٹ۔ تو میں نے سورس حالانکہ ٹھیک تھا، نیب کے اندر سے تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے احتیاط یہ برتی کہ میں نے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر یہ لکھا کہ کیا شہباز شریف کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کیا یہ ڈرامہ ہے، کیا شہباز شریف صاحب کو لیڈر بنایا جا رہا ہے، اور کیا یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو میں نے اس طرح کے 2-3 سوال چھوڑ دیے۔ اب جبکہ وہاں سے نیب کی ٹیم مایوس ہو کر واپس جا چکی ہے اور ایک کارروائی ڈالنے کے لیے ایک ٹیم رائے جاتی والا کی طرف روانہ کر دی گئی ہے، تو اب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے کیا اور یہ کیوں ہوا، لیکن اس سے بھی پہلے میں اس کا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ آخر اس کی ضرورت کیا پڑی اور کیس بنیادی طور پہ ہے کیا، اور شہباز شریف صاحب باہر سے آئے کیوں، اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا جھگڑا کیا ہے، اور آج کا یہ ایپیسوڈ تھا کیا۔ کیا واقعی نیب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے گئی تھی؟ کیا شہباز شریف صاحب گھر میں موجود تھے؟ کیا شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ میں 69 سال کا ایک بوڑھا ہوں اور کینسر کا پیشنٹ ہوں اور کرونا سے بھی ڈرتا ہوں، کیا وہ نیب کی اتنی بڑی نفری اور پولیس کی اتنی بڑی نفری کو چکر دے کر کیا وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا انہوں نے کچھ بنکر رکھا ہوا ہے گھر کے اندر نیچے بنایا ہوا ہے جس میں وہ گھس گئے ٹرمپ کی طرح، یا وہاں پہ کمروں کے اندر ہی موجود تھے اور نیب کے افسران وہاں چائے وائے پی کے گپ شپ لگا کے واپس چلے گئے، اور اس کے بعد ظاہر عدالت سے ان کو ریلیف مل جائے گا اور پھر سب اچھا ہو جائے گا؟ یہ کہانی ہے کیا؟ ناظرین، میں کہانی وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو پاکستان واپس بلوایا گیا، تو لازمی بات ہے کہ بلوانے والے کچھ لوگ تھے، کچھ ذمہ داران تھے، اہم لوگ تھے۔ ٹیلی فون کال گئی کہ شہباز شریف صاحب آپ واپس آ جائیں، کیونکہ مریم صاحبہ چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب ملک کے اندر موجود نہیں ہیں، اور باقی جو ان کے ہارڈ لائنرز لوگ ہیں وہ ویسے خاموش ہیں، چونکہ آج کل جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا چل رہا ہے وہ خاموش بیانیہ چل رہا ہے، وہ کچھ بول نہیں رہے باوجود۔ تو لہٰذا ایک اچھا موقع ہے، حمزہ شہباز صاحب لاہور کی حد تک تو گرفت کر چکے، اب پنجاب اور پاکستان کی حد تک پارٹی کو اگر گرپ کرنا ہے تو اس سے اچھا کوئی موقع نہیں۔ آپ آ کے ثابت کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ برے ترین حالات میں جب بھائی جان باہر تھے، مریم صاحبہ خاموش تھی، اور میں نے بڑے برے وقت میں، بڑے مشکل وقت میں میں نے جیلوں کو فیس کیا، تاریخوں کو فیس کیا، نیب کو فیس کیا، اور میں ڈٹا رہا، اور جب سارے لوگ جیلوں سے باہر نکل گئے، سعد رفیق صاحب بھی باہر آ گئے جو لوہے کے چنے ثابت ہونے تھے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے، تمام کے تمام لوگ ایک ایک کر کے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی جیل سے نکل گئے، تو حمزہ شہباز صاحب جیل کے اندر پابند سلاسل رہے اور جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ یہ بیانی ہے جو آگے بننے جا رہا ہے۔ تو ایک تو حمزہ صاحب چونکہ بہت بڑے لیڈر ثابت ہو گئے کہ وہ جیل کے اندر ہے، باقی سب لوگ نکل گئے، اور حمزہ صاحب چونکہ بڑے لیڈر ہیں، اور بڑے لیڈر اینڈ پہ نکلتے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے خطرہ گورنمنٹ کو حمزہ سے ہے،
کہ حمزہ صاحب حکومت کرا دیں گے، لہٰذا حکومت جو کہ بہت ڈر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو باہر نہیں نکلنے دیا۔ ایک بیانیہ تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب واپس آ کے انہوں نے اپنی پھرتیاں دکھائیں، اور پھرتیاں دکھانے کے بعد کچھ لانے والے تھے اور کچھ شہباز شریف صاحب کے لانے پہ ناراض تھے حکومت کے اندر۔ تو جو حکومتی حلقے تھے انہوں نے تھوڑی سی چابی کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں کیسز شروع ہو گئے۔ اب جب شہباز شریف صاحب پہلی پیشی کے اوپر گئے تو وہاں نیب کے اندر بڑی انٹرسٹنگ صورتحال رہی۔ وہاں پہ جب سوالات ان کے سامنے رکھے گئے تو بہت سارے سوالات کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، بہت سارے سوالات کے کاؤنٹر میں آگے سے نیب کے لوگوں کو سوال کرتے رہے۔ ایک بڑی عجیب و غریب وہاں پہ بات ہوئی۔ چیئرمین نیب چونکہ سمجھتے ہیں کہ شکیل الرحمان صاحب کا کیس اور شہباز شریف صاحب کا جو کیس تھا دونوں بڑے سینسٹیو کیس تھے، تو چیئرمین نیب نے خصوصی طور پہ نیب لاہور کے 2-3 سینئرز جو لوگ تھے، خاص کر ایک جو بڑے تجربہ کار وہاں پہ افیسر تھے، ان کو کہا کہ آپ جب ان سے سوال و جواب ہوں تو آپ تھوڑا مانیٹر کر لیں، دیکھ لیں کوئی ان سے افسر جو ہے مس بہیو نہ کرے، کوئی غلط سوال نہ کرے، تاکہ یہ پولیٹیسائز بہت زیادہ چیزوں کو کرتے ہیں تو اس طرح کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو وہ افسر بھی موجود تھے۔ جب اس افسر نے جو بڑے ذمہ دار اور بڑے سینئر افسر ایک سوال کیا تو شہباز شریف صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب کی تعریف، جس طرح ان کا سٹائل، جناب کی تعریف۔ تو پھر انہوں نے جب اپنی تعریف بتائی، انہوں نے کہا کہ وہ کہاں کہاں کس کس حیثیت میں رہے اور منہ سے ماسک بھی اتار دیا، تو پھر شہباز شریف صاحب نے آنکھیں نیچے کر لی اور کہا نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ عجیب و غریب باتیں ہوتی رہیں۔ وہاں پہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ مسلم لیگ کے فنڈ کے اندر جو پیسہ آیا پھر وہ آپ کے اکاؤنٹس میں کیسے چلا گیا، تو اس پہ بھی وہ بالکل انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا۔ پھر کہا گیا کہ جی آپ کے ایسٹس اچانک اتنے زیادہ کیوں بڑھ گئے، پھر باہر آپ نے فلیٹس کیوں خریدے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جی مجھے کچھ دوستوں نے پیسے دیے، اور بلکہ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی مجھے پیسے دیے، اور کچھ اور میرے جو دوست تھے، دوستوں کی جب تفصیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا جی مجھے نام یاد نہیں، میں بتاؤں گا، ابھی میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ تو جب ریکارڈ ان کے سامنے رکھا گیا تو اس پہ بڑے وہ پریشان بھی ہوئے، بڑے حیران بھی ہوئے، پسینے بھی سر سے پاؤں تک آتے رہے، اور ساتھ ساتھ وہ پوچھتے رہے کہ جب آپ کے پاس یہ دیکھیں سارے ثبوت موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے تو پھر مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں، الٹے وہ سوال کرتے رہے جو ان کا سٹائل ہے۔ اچھا، جب سوالوں کی تسلی بخش و جواب نہیں دے سکے تو دوسری تاریخ پہ آج انہوں نے اوائڈ کیا، نیب میں جانے کی بجائے وہ کورٹ چلے گئے، اور کورٹ کے اندر سے ان کو تاریخ مل گئی۔ پہلے کہتے رہے کہ جی آج ہی ان کو اسٹے مل جائے گا، ان کو ریلیف مل جائے گا بیل کی صورت میں، اور فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ جب پتہ چلا کہ کل پہ چلا گیا تو نیب نے ظاہر ہے اس پہ غنیمت سمجھا کہ چلو ایک پریشر ذرا بلڈ کیا جائے۔ اب اس کی 2 مقصد ہیں پریشر کا۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ میاں صاحب گورنمنٹ سائڈ سے سمجھ لیں کہ ایک پرسیپشن اس طرح کی ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب جس طرح نواز شریف صاحب جا چکے ہیں اپنے اصلی وطن یو کے میں، اسی طرح شہباز شریف صاحب ادھر کیا کر رہے ہیں، ہمیں حکومت کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو وہ بھی چلے جائیں، جا کے مزے کریں، سردی وہاں پہ ٹھنڈک ہے، یہاں پہ بہت گرمی ہے، تو یو کے میں جائیں، چائے شائے پئیں، کافی شافی پئیں، جس طرح بڑے بھائی پی رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ایک لیڈر کے طور پہ ڈیولپ کیا جائے، اور آج کا جو ڈرامہ سارا ہوا ہے جس کے بارے میں نے بہت پہلے ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر لکھ دیا تھا کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور اس پہ گرفتاری شفتاری کوئی نہیں ہوگی، اور یہ بیسیکلی پارٹی کے اوپر قبضے کا ایک نیریٹو ہے کہ شہباز شریف صاحب کو لیڈر ڈیولپ کیا جائے۔ مریم کا ایک نواز شریف صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ مریم کی طرف جا رہی ہے تیزی سے۔ مریم خاموش ہے، اس کے باوجود لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ نواز شریف کا ووٹر جو ہے، چونکہ ووٹ بینک ہے نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا تو ہے نہیں، لہٰذا ایک آخری کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو کسی نہ کسی شکل میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے گرد جمع کیا جائے۔ شاید یہ ایک مزاحمت کی، چونکہ سیاست کے قائل نہیں، یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور مفاہمت کے اندر سے چھوٹی موٹی مزاحمت پیدا کر کے ڈرامے بازی کر کے پارٹی کو شاید ان کے نزدیک جمع کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کے وہ ایک ریئل لیڈر بن کے ابھر سکیں۔ لیکن
जिस पार्टी का नाम ही एक शख्स के साथ है जिसका नाम नवाज शरीफ है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि पार्टी शहबाज शरीफ साहब के पीछे आ जाइए, शहबाज शरीफ साहब को अपना बड़ा लीडर मान ले। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आज का जो सारा ड्रामा हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि नैब की टीम जब उनके घर गई तो उसमें कुछ कमरों की तलाशी ली ही नहीं गई और या लेने ही नहीं दी गई, और वो सिर्फ 2 कमरों को चेक करके चाय शाय वहाँ पे पी के पेस्ट्रियाँ खा के वहाँ से वो निकले हैं, सलाम करके वहाँ से वापस चले गए। और यही मेरा ख्याल है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि वो जाएंगे, एक शो डालेंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके बावजूद कि नैब ने अनाउंस कर रखा था, नैब के लोगों ने बाकायदा SOPs लेके गए कि जी हमने आपके लिए एक बड़ा अच्छा कमरा तैयार किया हुआ है जो जेल है, और आप वहाँ सुकून से रहेंगे, डिसइंफेक्शन का पूरा इंतज़ाम है, वहाँ पे मास्क भी हैं, वहाँ पे सैनिटाइज़र भी है, और वहाँ पे आपको पूरे जिस्म को सैनिटाइज करने के लिए भी पूरा एक सिस्टम मौजूद है, लिहाजा आप बेफिक्र होके आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गायब होना मुनासिब समझा, उन्होंने नैब को फेस नहीं किया, नैब के सामने नहीं आए, और नैब ने भी इसी में अफियत समझी। लेकिन एक बात बड़ी अजीबोगरीब है कि वहाँ पे कुछ सिविल कपड़ों में लोग थे, वो कुछ लोगों से हदायत लेते रहे, कुछ लोगों से राब्ते में रहे, और वो आगे कुछ लोगों को डायरेक्शन दे रहे थे, और उस डायरेक्शन के मुताबिक चीज़ें आगे चल रही थी। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जो कुछ ही देर पहले कैमरे की आंख को दिखा रही थी, वो हाई कोर्ट से निकले, फिर वो जुलूस की शक्ल में अपने घर पहुंचे, और वहाँ से कौन सा ऐसा जादू है और कौन सा अलादीन का चिराग है और कौन सी ऐसी कोई मोकल है कि जो उनको वहाँ से उठा के गायब कर गए और किसी तय खाने में उनको ले गए। ये बहरहाल एक अंदर की कहानी थी। केस बहरहाल सॉलिड है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस बना है सॉलिड है, एविडेंस बहुत ज़्यादा है, 4 वादा माफगोआ हैं, बिलियंस का केस बनता है। और ये केस क्यों बना और केस आगे चल के क्या शक्ल इख्तियार करेगा वो मैं पहले बता चुका। पॉलिटिकल इससे शहबाज शरीफ साहब क्या गेन करना चाह रहे हैं, मुखालिफ क्या गेन करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली एक पूरी एक कहानी है। अब एक सूरत तो ये हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब इस प्रेशर को एक्सेप्ट करें और इस प्रेशर को एक्सेप्ट करते हुए वो अदालत से रिलीफ लें, और जो ही फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू होता है वो पहली फ़्लाइट पकड़ें और बाहर चले जाएं। दूसरी ऑप्शन ये होगी कि वो कुछ लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक वो मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप को हाथ डालें और यहाँ पे मज़ीद जान मारें और मज़ीद कुछ साल 1.5 साल मेहनत करें, लॉबिंग करें और पार्टी की क़यादत के ऊपर मुकम्मल तौर पे होल्ड करने में कामयाब हो जाए, जिसके अमकान बहुत कम हैं, क्योंकि मरीम साहब अभी खामोश ज़रूर हैं लेकिन पार्टी पे कब्ज़ा किसी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो इस हवाले से पूरी प्लानिंग कर रही है, अपने साथियों को, अपने हार्डलाइनर्स जो उनके साथी हैं उनको पूरी तरह से तैयार कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुफाहमत वाले लोगों की मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट हासिल। अब देखते हैं कि ये ख़ानदानी सियासत का मामला कहाँ जाके ख़त्म होता है और एहतसाबी मामला जो हैं नैब के वो कहाँ जाके रुकते हैं, ये आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लाइक करने का ऑप्शन है उसको ज़रूर बेल दबा के उसको लाइक भी करें, ताकि बर वक्त आप तक हमारी नोटिफिकेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन और हालात हाज़िरा से जो आगाही है वो पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।